آپ کو پتہ ہے ادھر جا کے اس نے ساتھ کیا میرے بچے کے ساتھ کیا ہوا, کتنی تکلیف دی اس کو. ایک ماں باپ کے لیے اس کا بیٹا شہزادہ ہوتا ہے, لاوارث سمجھ کے اس کو دفنایا گیا, اس کو پھر نکالنا گیا. ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کے حساب سے کتنی تکلیف ہوتی ہے. مصطفیٰ اگر مل بھی جاتا تو یہ کبھی نہ پتہ چلتا کہ مصطفیٰ کے ساتھ اتنی زیادتی, اتنا ظلم کس نے کیا. جو ایک دن ایک چیز کرتا ہے, ایک دن ایک لڑکی کو ٹارچر کر کے ہاسپٹل پھینکتا ہے, دوسرے دن ایک لڑکے کو ٹارچر کر کے قتل کر دیتا ہے, اس پہ اتنا ظلم کرتا ہے. اگلے دن پتہ نہیں اس کو وہ موقع نہیں لگا کیا کرتا تھا, یا اس سے پہلے یہ روز کیا کرتا آ رہا تھا. تو یہ ایک چیز جو ہے میرے لیے بڑی تکلیف دہ ہے. پولیس تو مجھے یہی باتیں کہہ رہی تھی نا کہ مصطفیٰ سیلف ہائیڈنگ میں ہے, مصطفیٰ خود ہی گھومنے چلا گیا, اب ماں بیٹے کی لڑائی ہوئی ہوگی, گھر سے لڑکے تو نہیں گیا. ہم نکل گئے تھے روڈوں پہ کیونکہ میرا ایک سکس سینس اتنی اسٹرانگ تھی کہ کچھ غلط ہے, کچھ صحیح نہیں ہے. 3 بجے میں ترکشاں جاتی ہوں, وہ میری وربلی کمپلین لکھتے ہیں, میں نے کہا شاید وائرلیس کریں گے, وہ کچھ نہیں کرتے. They were not willing to do anything. سیلف ہائیڈنگ میں آپ کا بچہ گھومنے چلا گیا, سب کے نام نامینیٹ کر دیا, ارمغان کا نام نامینیٹ کر دیا, کچھ نہیں, خود ڈھونڈ رہے ہیں. So they were asking for the money? Yes, انہوں نے 2 کروڑ مانگے تھے. میری چیز دو اور اپنی چیز لے جاؤ, یہ والے کام میں نہیں کرتا. ثبوت کے 2-3 کالز آئیں, بہت سارے ٹیکسٹ آئے, IPTR نکلا, 7:30 بجے کی وہاں کی لوکیشن مصطفیٰ کی آخری آئی, اور یہ لوگ وہاں پہنچے اور اس کو پکڑا. تو اس کے بعد مصطفیٰ کا ہمیں پتہ چل گیا. السلام علیکم, میں ہوں شائستہ رضا, اور انٹرویو سیریز میں آج جن کا انٹرویو میں کر رہی ہوں, کیونکہ اگر ہم کراچی شہر کی بات کریں, انفیکٹ پورے پاکستان کی بات کریں, جس طرح کا ہمارا ماحول ہے, اور ہر بار یہ بات جو ہے وہ سب کی نالج میں لائی گئی کہ جس طریقے سے منشیات جو ہیں وہ کھلے عام بک رہی ہیں, جس طریقے سے جو ہے ایک رٹ برقرار نہیں ہو پا رہی ہے, جس طریقے سے پولیس کا رویہ ہے, جس طریقے سے پولیس جو ہے وہ معاونت کرتی ہے, کس طریقے سے آن لائن تمام تر چیزیں ہوتی ہیں. سب کچھ بتائے جانے کے باوجود بھی جب کسی بھی بات کو سیریسلی نہیں لیا جاتا تو اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں. ارمغان قتل ہم نے دیکھا, ارمغان کیس جس کا سوشل میڈیا کی بات کریں, الیکٹرانک میڈیا کی بات کریں, ہر طرف جو ہے وہ خبروں کی زینت بنا, اور جس طریقے سے اس معاملے نے ہائپ پکڑی, ہر بندہ جو ہے وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہے. ہر بندے کے پاس روزانہ جب وہ صبح اٹھتا ہے ایک نئی سٹوری ہوتی ہے اور وہ ایک نئی بات کر رہا ہوتا ہے. لیکن جس طریقے سے یہ سارا سانحہ ہوا, جس طریقے سے ایک نوجوان کو جس طریقے سے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا گیا, میرے خیال سے بہت کہنے کے لیے بھی بہت بڑا دل چاہیے, جو کہ شاید میرے پاس نہ ہو. لیکن اس سب پر بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ مصطفیٰ عامر کی والدہ موجود ہیں, وجیہ عامر. ان سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو السلام علیکم, اینڈ آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ, بیکاز آئی نو دس از ویری ڈیفیکلٹ. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب گھر میں رہ رہے ہوتے ہو, آپ کی لڑائی بھی ہوتی ہے ماں بیٹے کی یا بچوں کے ساتھ ہوتی ہے, آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ رات میں آپ نے اس کو کھانا کھلایا ہے یا آپ نے اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا ہے, اور صبح آپ اس کو زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھ پاؤ گے. ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از, اور یہ کیا تھا یہ جب یہ سب کچھ ہوا, ویئر ور یو؟ مصطفیٰ میرے سامنے ہی نکلا تھا 7:40, کیمرہ میں اس کی ٹائم جو آئی ہے 7:41, مطلب 7:40 از مائی رائٹ ٹائم. 1 منٹ گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرنے میں کیمرے کی میرے سامنے میرا بیٹا نکلا تھا, ہوڈی پہنی ہوئی, ٹھنڈ تھی, January 6. He had this head over, covered his head, جیبوں میں ہاتھ ڈال کے مسکراتا ہوا میرے سامنے سے نکلا. اور بس وہی وہ 6 جنوری 6:40 اور رات کے 12 بجے آئی گیس کیا اس نے اس کو مارا ہے. یہ کیونکہ میں اکثر یہی بات کرتی ہوں کہ جب آپ اپنے بچوں کو بڑا کرتے ہیں, آپ کے بہت خواب ہوتے ہیں, ماں باپ اپنی زندگی کی بہت بڑی قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزوں کو سفر کر رہے ہوتے ہیں, بہت ساری اپنی خواہشات مار رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو ایک بہترین زندگی پرووائڈ کرنی ہے. وہ جو سب کچھ جو مصطفیٰ بننا چاہتا تھا, وہ سب کچھ جو مصطفیٰ کرنا چاہتا تھا, کیونکہ اکثر ہم لوگ اپنے ماں باپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے بڑے ہو کر, یا مجھے یہ بننا ہے, یا میں اپنی لائف میں یہ اچیو کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا کبھی اس نے بتایا آپ کو, یا آپ کی کوئی خواہش تھی؟ بالکل. مصطفیٰ کو گاڑیوں کا بہت شوق تھا, گاڑیاں بنوانا, گاڑیاں مکینکس اس کے
लाइंड अप होते थे, किससे क्या काम कराना है, हर चीज़ का एक कस्टमाइज्ड मैकेनिक था उसका. हमारे घर की सारी गाड़ियाँ, दोस्तों की सारी गाड़ियाँ, रिश्तेदारों की सारी गाड़ियों की जिम्मेदारी जो है ना वो मुस्तफ़ा की ही होती थी, बिकॉज ही वॉज वेरी एक्सपर्ट इन इट. इसका रिम्स, एक्सेसरीज, द लाइट्स, अभी भी जो इसकी ये मार्क एक्स है, इसने कस्टमाइज्ड एक उसकी जो लाइट्स है, जो एक इसकी गाड़ी की आइडेंटिटी थी. ये लाइट्स लिटरली जब हम मुस्तफ़ा को ढूंढ रहे थे तो हमने कहा अगर गाड़ी चोरी हो गई है तो लिटरली शेर शाह में ये वाली लाइट्स की पिक्चर्स दिखा के ये कस्टमाइज पूरे कराची में सिर्फ एक ही ने बंदे ने जो है वो मंगाई हैं. तो हम लिटरली उससे भी ढूंढ रहे थे उसको. तो उसने यही सोचा था कि हमें यही लगता था कि आगे वो ऑटोमोबाइल्स में ही कोई चीज़ अपनी करेगा, काम करेगा, या किस तरह से, मतलब लाइक ही वाज सो इनटू द कार्स. So that's what we hoped. That's what we always had an idea about. अच्छा वजिया साहिबा, हम हमेशा ये बात करते हैं, लेकिन आप अक्सर जो चीज़ें सामने आ रही हैं मैं उन पर अगर बात करूं, एंड आई वांट टू आस्क यू इफ़ दे आर राइट और नॉट. पहला कि अरमगान और मुस्तफ़ा बचपन के दोस्त थे. नहीं, एक्सक्यूज मी, नो. शिराज एंड अरगमान आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स. ये बहुत मिसकंसेप्शंस हो गए हैं, बयान सारे जो हैं, स्टोरी सारी जो है ना वो मिक्स हो गई हैं. अरमगान एंड मुस्तफ़ा हैव अ एज गैप. ही इज़ 29.3, मुस्तफ़ा इज़ 23. हाउ कैन दे बी चाइल्डहुड फ्रेंड्स? मतलब ये बचपन के दोस्त नहीं हैं. उसके बाद एक ये भी तासुर दिया गया कि जो चीज़ें सामने आई कि जिस तरीके से मुस्तफ़ा वाज इनटू ड्रग्स. Do you know about it? That he... No, Mustafa was not into drugs. This is a false story. This is a narrative they are trying to build to facilitate Armagan. It's a false story. He was not into drugs. एक इनका ये है कि जो बात सामने आई कि ये लोग रेस लगा रहे थे और उस रेस, ये सब बातें तो मैंने ही बताई हुई है ना. This is मुस्तफ़ा met Armagan 1.5-2 साल पहले. जो अब अगर जो मैं आप सब ये बातें हर कोई पूछता है कैसे, तो आज ही मैं लिटरली, और इसकी हिस्ट्री भी कल मुझे निकल आएगी. अभी मैं बच्चे का टेक्स्ट भी आया हुआ था. दे मेट ऑन अ रोड इन फेस 8. मुस्तफ़ा वॉज इन इज दिस मार्क एक्स गाड़ी कार. ठीक है, इस पे पहले कोई ना रेनबो रैप था, कोई क्रोम रैप था इस गाड़ी पे. इसी तरह रोड पे इसकी मुलाकात हुई थी फेस 8 से. कोई किसी दोस्त के थ्रू भी नहीं हुई, कोई किसी आप तो ये एक चीज़ जो मुझे पता चली, इनकी रोड पे फेस 8 के ट्रैक पे मुलाकात हुई थी. दिस इज़ हाउ दे स्टार्टेड टू नो ईच अदर. क्योंकि मुस्तफ़ा ट्रैक पे बहुत रेगुलर जाता है. मुस्तफ़ा कार रेसिंग्स और ये वहाँ जो एक बच्चों का, एक लड़कों का इस उम्र के शौक़ होता है. डिफेंस में एक एक्टिविटी सबकी शाम की यही है लड़कों की, गाड़ियाँ लेके वो ट्रैक पे एक लॉन्ग ड्राइव मार के, या रमज़ान में भी इस तरह से ये एक एक्टिविटी. तो मुलाकात उसकी वहाँ हुई. मुझे बताइएगा कि कोई नाम भी हमारे सुनने में आ रहे हैं इन द स्टोरी. देयर वाज अ गर्ल हु इज़ द मेन कल्प्रिट. नो, शी इज़ नॉट द मेन कल्प्रिट. नो. सी, आई वॉज एंग्री. मैं उस वक्त बहुत गुस्सा में थी जब मुस्तफ़ा के इंतकाल की मुझे ख़बर मिली. जो बात वो ये थी कि इस लड़की को इन्फॉर्मेशन थी कि मुस्तफ़ा के साथ क्या हुआ. इसने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की किसी से कि इसको किसी का कॉल आया कि मुस्तफ़ा इज़ डेड. मैं सिर्फ ये चाहती थी कि वो आके अपना बता दे, कि इन्फॉर्मेशन दे दे उसको, कहाँ से कॉल आई, किस तरह से मुझे थोड़ी कोई लीड मिल जाए. क्योंकि 6 तारीख से लेके 14 को मुझे ये इसका एक स्क्रीनशॉट शेयर हुआ इस बच्ची का कि मुस्तफ़ा इज़ डेड. अ वियर्ड कॉल केम. माय ओनली कंसर्न वाज शी शुड शेयर द इंफॉर्मेशन विद द पुलिस, कम एंड सिट. जब पुलिस के पास मामला चला गया है तो पुलिस का काम बनता है कि वो किस नंबर से आया, ये चीज़ें. क्योंकि पुलिस तो मुझे यही बातें कह रही थी ना कि मुस्तफ़ा सेल्फ हाइडिंग में है, मुस्तफ़ा खुद ही घूमने चला गया, आप माँ बेटे की लड़ाई हुई होगी, घर से लड़के तो नहीं गया, मतलब यही. और नॉन पीटीए फ़ोन है, जैज़ डिवाइस को हम क्या करें. देन अगेन वो कि काले शीशे हैं, बगैर नंबर प्लेट के, मतलब. तो मैं चाहती थी कि ये देखो, मैं पुलिस को बोल रही थी कि देखो इस लड़की को इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ इसको
तफ्तीश में शामिल करो, क्योंकि अरमगान को मैं नॉमिनेट कर चुकी हुई थी. अच्छा, ये जो है, ये जो आप बात कह रही हैं, आपने ही कहा था, मैंने सुना था दैट दे बोथ वर इन रिलेशनशिप फ्रॉम लास्ट 4 years. Yes, they were. They broke up. उनका ख़त्म हो गया था वो, लेकिन अरमगान के क्योंकि कांटेक्ट में थी, तो मुझे था कि क्योंकि हमारा शक अरमगान पे था, तो इस बच्ची से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे. ठीक है, किसी घर की बेटी है, मैं आई रिस्पेक्ट हर अलॉट एंड आई रियली रिग्रेट कि मैंने उस वक्त अपने बच्चे के दुख में जो है कुछ ऐसा बोला जो नहीं बोलना चाहिए था. लेकिन देखिए, एक बच्ची बोल रही है कि मुझे इस तरह से कॉल आई है कि मुस्तफ़ा इज़ डेड, दैट इज़ 13-14 जनवरी को, तो क्या मेरा हक नहीं बनता है उस पर रिएक्ट करने का कि तुम रुकी नहीं, तुमने मुझे बताया नहीं, मतलब मुझे बता के जाती भाई, कहाँ से कॉल आई, कैसे कॉल आई, हम पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं. अच्छा, मुझे ये बताइएगा, सॉरी आपको काट रही हूँ, जब आप लोगों को पता चला, आप लोगों को कैसे पता चला और उसके बाद क्या हुआ? अगर आप इन शॉर्ट वो बता सको कि जैसे मुस्तफ़ा की टाइमिंग, हर बच्चे की टाइमिंग होती है ना कि 12 बजे घर आ जाएगा, 1 बजे घर आ जाएगा, सुबह 4 बजे घर आ जाएगा. देखिए जी, मेरी एक बड़ी बुरी आदत है, मैं अपने बच्चों को बहुत कॉल करती हूँ. ठीक है, हमारे घर में एक दूसरे को ना सभी कोई ना कोई कॉल कर रहा होता है, कोई समहाउ. बड़ी आपको ये शायद अजीब सी लगेगी, जब 6:40 पे मुस्तफ़ा निकला है, 7:55 पे मैंने उसको कॉल किया है. ठीक है, मैं फ़ोन करती हूँ, फ़ोन बंद आता है, क्योंकि 1 घंटा हो गया हुआ था. 1 घंटे बाद मेरे लिए तो एक मस्ट है, और क्योंकि कोई मुस्तफ़ा कोई तैयार श्यार होके भी नहीं गया था, एक नाइट सूट के पजामे में निकला था और हुडी पहनी थी सिंपल, और कोई नहा धो के नहीं गया था, तो मुझे था कि ये कहीं लंबा नहीं गया है, और अगर लंबा नहीं गया तो अभी तक आया क्यों नहीं है. 7:55 पे जब कॉल किया तो मुस्तफ़ा का फ़ोन बंद था. फिर मैंने घर में पूछा, बच्चों से पूछा, किसी की बात हुई है भाई से, तो उसने कहा भाई से बात हुई है 7:10 पे. चिल माहौल लग रहा था, पीछे कोई 2 लड़के थे, 2 लोगों की बात करने की आवाज़ आ रही थी. ठीक है, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अच्छा, भाई का फ़ोन नहीं मिल रहा. अराउंड 8:30 मैंने दोस्तों को कॉल करना शुरू किया, सारे इसके क्लोज़ फ्रेंड्स के नंबर्स जिनके साथ ये शाम में घूमता है, क्योंकि ये एक टाइम दिसंबर जनवरी का ऐसा होता है कि सब बाहर से भी बच्चे इसके क्लोज़ दोस्त छुट्टियों पे आए होते हैं. सबको मैंने मैसेज छोड़ा, सब कहे हैं कि हमारा फ़ोन नहीं मिल रहा. मतलब बाय 9:30 हम लोग वी वर श्योर कि मुस्तफ़ा का अगर फ़ोन नहीं मिल रहा तो कुछ गलत है, क्योंकि मुस्तफ़ा आधा घंटा मैक्स, अगर मैं बहुत ज़्यादा भी टाइम बोलूँ कि मुस्तफ़ा को मुझे जवाब दिए हुए, बहुत लंबा टाइम भी अगर कभी हुआ होगा तो वो आधा घंटा हुआ होगा. ठीक है, वो रिस्पॉन्ड करता था मुझे. तो उसके बाद यही था कि सब कोई कहे अच्छा मैं ट्रैक पे देख कर आता हूँ. ठीक है, सब डिफेंस के ही लड़के लड़कियां हैं, ये बच्चे आपस में एक दूसरे को बहुत इंटरकनेक्टेड जानते हैं. मैं किसी को भी कोई उसने किसी को फ़ोन किया कि तुम अगर फेस 2 की तरफ हो, मैकेनिक के पास तो नहीं है, उसका फ़ोन नहीं लग रहा, या इस तरफ हर तरह एक नेटवर्क की तरह डिफेंस के जो बच्चे फैले होते हैं, हमने उस तरह से ढूंढना शुरू किया. फिर 12 बजे हम रोडों पे निकल गए थे रोडों पे, क्योंकि मेरा एक सिक्स सेंस, माँ का एक जो आप कहते हो इंट्यूशंस जो हैं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि कुछ गलत है, कुछ सही नहीं है. 3 बजे मैं तरक्शा जाती हूँ, वो मेरी वर्बली कंप्लेन लिखते हैं, मैंने कहा शायद वायरलेस करेंगे, वो कुछ नहीं करते हैं. सुबह 12 बजे फिर जाते हैं, एक रिटन कंप्लेंट का एविडेंस लाके CPLC में मैं जमा कराती हूँ, मुस्तफ़ा मिसिंग है. इन द मीन टाइम हर हॉस्पिटल कराची का देख लिया. इन द मीन टाइम पूरी रात में सुबह 8 बजे तक हम सारे पुलिस स्टेशंस के, कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट होके, कहीं ऐसे कुछ चीज़, कोई हादसा, कोई वो हमने देख लिए. फिर रात को 10:30 बजे मैं आई दरख्शां पे कि जी FIR लिखें, कुछ गलत है, मेरे बेटा नहीं मिल रहा है. बड़ी मुश्किलों से 2 घंटे उन्होंने उनके साथ 1-1.5 घंटे की बहस के बाद असर रसूख इस्तेमाल करके मैंने FIR कटवाई. ये 7 तारीख को हुआ. मुस्तफ़ा के फ़ोन में जो सिम है वो मुस्तफ़ा के वालिद साहब की है, वो इंटरनेशनल सिम नहीं थी. उस पर जो व्हाट्सएप भी चल रहा है वो भी पाकिस्तानी नंबर का चलता है, जिसको इन्होंने इंटरनेशनल नंबर का जो एक प्रोपेगेंडा, एक थ्योरी घुमाई. मैंने वो सिम निकलवाई, हमने व्हाट्सएप ऑन किया, एक नए फ़ोन में डाली, सारे कॉन्टैक्ट्स हमारे पास सामने आ गए. मैंने बच्चों ने, लड़कों लड़कियों ने अरमगान का नाम लेना शुरू किया. मैंने कहा किससे लड़ाई है, किसी से लड़ाई है, किसी से कुछ है.
آئی اسٹارٹیڈ, میں نے سب کو پوچھنا شروع کیا. 8 تاریخ کو ارمغان کا نمبر لیا, ٹھیک ہے. میں نے سب جو کلوز سارے دوست تھے وہ ان کے تو کانٹیکٹ نمبر میرے پاس فون میں ہی تھے. جو رینڈمس اکوینٹنسز جان پہچان وہ اس کے فون میں کانٹیکٹس آ گئے تھے. میں نے سب کو فون کرنا شروع کیا. ارمغان کو بھی فون کیا, اس نے فون نہیں اٹھایا. رات کے 1:30 بجے اس کا مستقل فون بجے جا رہا تھا. میں نماز پڑھی تھی, فون کسی وجہ سے میں نہیں سن سکی. پھر فائنلی 1:30 بجے میں نے سنا. ہی واز ویری اوکے. میں نے کہا بیٹا میں مصطفیٰ کو ڈھونڈ رہی ہوں, مصطفیٰ مل نہیں رہا ہے. اس نے کہا آنٹی مجھے نہیں پتہ, ٹھیک ہے, میں کبھی ملا نہیں ہوں. اس نے بڑی کیجولی بات کر کے سب کو ہر 2 دن میں فون کروں, ہر 2 دن میں پولیس اسٹیشن جاؤں, ہر 2 دن میں کیونکہ فوٹیج CCTVs کیا لگے ہیں ہمارے, یہ اپنے میں گلی کے اپنی اسٹریٹ کے میں نے نکال کے دے دیے. اب روڈوں کے پہ اس پہ جو DHA کے لگے ہیں ان کی وہ تو انہوں نے نکالنے ہیں نا, وہ اس کا اختیار مجھے نہیں ہے. فون کا IPDR جو ہے وہ اختیار صرف اتھارٹیز کے پاس ہوتا ہے, وہ نارمل پبلک کے پاس نہیں ہوتا ہے. کیونکہ جو جیز ڈیوائس ہے جس میں سم ڈلتی ہے اس کا IPDR نکلتا ہے, CDR نکلتا ہے, بالکل اسی طرح جو ایک نارمل سم کا. دے ور ناٹ ولنگ ٹو ڈو اینی تھنگ. سیلف ہائڈنگ میں آپ کا بچہ گھومنے چلا گیا, سب کے نام نامینیٹ کر دیا, ارمغان کا نام نامینیٹ کر دیا, کچھ نہیں, خود ڈھونڈ رہے ہیں. حیدرآباد تک کے ہاسپٹلس اور تھانے میں نے ڈھونڈے, یہاں سے کہیں وائرلیس نہیں ہوا. تو اب سوچو, اب میں جب کہتی ہوں کہ میں وہاں تک چلی گئی تھی تو میں بلوچستان بھی کراس کر لیتی. بہرحال پھر 24 کو آخری میری اس سے بحث ہوئی. 25 کو رینسم کال آئی. رینسم کال کے بعد CPLC تو میرے ساتھ شروع سے ہی کنیکٹڈ تھی. CPLC جو ہے کے ساتھ پھر CIA AVCC جو کنیکٹ ہوا. رینسم کالز بڑی عجیب سی تھی, وہ ہمیں ہمارے بچے کا ثبوت نہ دیں. آپ جب رینسم کال کرتے ہو تو یوزلی آپ کہتے ہو نا یہ دیکھو تصویر. میں کہوں میرے بچے نے جو کپڑے پہنے وہ تصویر دے دو مجھے, مجھے یاد ہے میرے بچے نے کیا کپڑے پہنے ہیں. وہ کچھ نتھنگ. اس کے بعد کچھ تو بہت ایک عجیب سی رینسم کالز تھیں. So they were asking for the money? Yes, انہوں نے 2 کروڑ مانگے تھے. میں اپنی چیز دو, میری چیز دو اور اپنی چیز لے جاؤ. یہ والے کام میں نہیں کرتا ثبوت وبوت کے, ایسا نہیں ہوتا ہے. بہرحال یہ 5 دن 2-3 کالز آئیں, بہت سارے ٹیکسٹ آئے. میں نے CPLC کو کہا کہ اس کالز پہ مت رہیے, یہ بہت کچھ اسٹرینج سی مطلب عجیب سی رینسم کال ہے. یہ رینسم کالز ایسی نہیں ہوتی ہیں. جس کے پاس بچہ ہوتا ہے, لڑکا ہوتا ہے, جس نے ہوسٹیج بنا کے رکھا ہوتا ہے, اس کا کوئی اس کے پاس دکھانے کا ثبوت ہوتا ہے. اتنی بڑی رقم مانگ رہا ہے جس کو مجھے جمع کرنے میں بھی پتہ نہیں کتنے سال ایک ٹائم لگے گا. میں نے ان کو کہا کہ آپ جو کر رہے تھے وہ پلیز کرتے رہیے. اور وہ اسی طرح, اور میرے جو گمان اور شک تھے, ٹھیک ہے, اس میں اس نے ڈفرینٹ لوگوں, جب 24 تک میری جب اس سے بات آن اینڈ آف ہوتی رہی تھی, یہ میرا کبھی شک کسی لڑکے پہ ڈالے, کبھی کسی لڑکے پہ ڈالے. میں ان کو فون کروں, نمبرز تو میرے پاس سب کے تھے, بیٹا میرے پاس گھر آؤ بات کرو. وہ گھر آ جائیں, اس کو ہم کہیں تم گھر آؤ, یہ کہ میں تو کسی گھر نہیں آتا ہوں, کچھ وجوہات ہیں, میں کسی سے نہیں ملتا ہوں. یہ بات وجہ کہ CPLC اور AVCC میرے اس پہ کام کرتی رہی. IPDR نکل آیا, وائس نوٹ تھا میرے پاس. اور پھر 8 جب IPDR نکلا 7:30 بجے کی وہاں کی لوکیشن مصطفیٰ کی آخری آئی, ٹھیک ہے, اور یہ لوگ وہاں پہنچے اور اس کو پکڑا, تو اس کے بعد مصطفیٰ کا ہمیں پتہ چل گیا نا. مجھے جس طریقے سے جیسے آپ بات کری نا کہ جتنے بھی دن رہے جہاں پر آپ ڈھونڈتی رہیں, ایک تو بینگ اے مدر اٹ واز سو ڈیفیکلٹ کہ آپ, کیونکہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کے بھائی بہن یا آپ کے کلیگز آپ سے کوئی آدھا پون گھنٹے کی دوری ہو جائے, کنیکشن نہ ہو رہا ہو, تو آپ کے دماغ میں 100 وسوسے آتے ہیں. ایک تو وہ اتنا ڈیفیکلٹ ٹائم, اور اس سارے ٹائم میں یو آر ہوپ فل کہ ہی از الائیو. DNA کی رپورٹ تک آئی واز ہوپ فل. جو مصطفیٰ کی باڈی کا جو آخری DNA تھا نا, اس کی رات تک ہم پوری فیملی بس یہی دعا کر رہے تھے کہ کسی اور مصطفیٰ کا DNA میچ نہ کرے, کوئی اور ہو. اور یہ کہے کہ جی اٹ واز اے پرینک اگین, کیونکہ جس سائیکی کا یہ آدمی ہے. لیکن جب مطلب ایک انسان, ہم اکثر یہی بات کرتے ہیں نا کہ کسی کی ڈیتھ ہو جانا اور کسی بھی طریقے سے ہو جانا, بٹ دس از, آپ اس کو کہہ لیں, اس کے لیے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی لفظ بھی بنا ہوگا. اٹ واز سو ہاریفائنگ
it was so terrible کہ 2 दिन تک مجھے تو فیکٹس بتائے ہی نہیں گئے تھے کہ مصطفیٰ کی ڈیتھ ہوئی کیسے ہے. ٹی وی نہیں چلا تھا ہمارے گھر میں, ہم نے کنڈولنسز نہیں لیے تھے, دروازے بند کر دیے تھے کہ کوئی مجھ سے نہ ملے, کیونکہ مصطفیٰ کی ڈیتھ کی نیوز ہی میرے لیے اتنی کوئی ہٹ کی تھی کہ 2 دن تک لٹرلی ہمارے گھر کے دروازے کنڈولنس کے لیے بند تھے. رشتہ دار آ کے واپس بھیجتے تھے یہ لوگ, ٹی وی بند تھے. 2 دن مجھے نہیں بتایا کہ اس نے مصطفیٰ کے ساتھ کیا کیا کیا. لیکن آپ مطلب اتنا سب کچھ ہونے کے بعد, اس کے بعد جس طریقے کی سٹوریز روزانہ کی بنیاد پر وجیہہ صاحبہ سامنے آ رہی ہیں, مطلب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اٹ بیکاز اٹس ویری پینفل, لیکن وہ کیا اثر انداز کرتی ہیں, بیکاز آئی تھنک اس کے بعد یہ ایسا ٹراما ہے جس سے میں اگر اپنی بات کروں تو شاید میں ساری زندگی نہ نکل پاؤں. یہ وہ ٹراما ہے, مطلب جب آپ کو پتہ چلتے ہیں نئے نئے فیکٹس تو یہ کتنا اثر کرتا ہے آپ پر. کیا اثر مطلب مارنے ایسا لگتا ہے کہ جیسے جب جو ایک نئی چیز آتی ہے نا اس پہ مجھے ہوتا ہے کہ میں مر رہی ہوں. مطلب میرے بیٹے کے ساتھ اس وقت کیا کیا ہو رہا تھا اور میں کہاں تھی اور میں کیوں نہیں تھی. مطلب میں اتنا بے بس, اور میرا اس وقت بچہ کتنا بے بس, اور یہ ایک اپنے آپ کو کنگ آرمی جو کہتا ہے یہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا تھا. لیکن بات سنیں, بس اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے نا. اس نے مصطفیٰ کو کہا تھا نا ہمت ہے تو بھاگ کے دکھاؤ. آج اللہ نے اس کو میرے سامنے کھڑا کیا ہے, اور میں اس کو کہہ سکتی ہوں یہی بات. اگر وجیہہ صاحبہ یہ جو کیس ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے ارمغان کے والد صاحب ریاکٹ کر رہے ہیں, جس طریقے سے ارمغان کی والدہ, تو خیر ان کا تو ایسا مجھے نہیں پتا تو میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گی, لیکن جس طریقے سے ان کے والد ریاکٹ کر رہے ہیں کہ بیانات بدلے جا رہے ہیں اور میرے بیٹے نے کچھ نہیں کیا, میرا بیٹا کچھ نہیں کرتا, ہاں وہ نشہ کرتا ہے, اور یہ ساری چیزیں ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ لوگ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہی ہیز سم کائنڈ آف مینٹل ایشوز, کوئی مینٹل ایشوز نہیں ہے اس کو, میں نہیں مانتی ہوں مینٹل ایشوز ہو. مینٹل ایشوز کا آدمی جو ہے یہ گاڑی یہاں سے لے کے بلوچستان کے اندھیرے جنگل میں رات میں چلا جائے گا. یہ مینٹل ڈس آرڈر والی مجھے کوئی کوالٹی نہیں نظر آئی. وہ بڑی کانفیڈنٹلی ڈیفینس سے نکلا ہے, کالے شیشوں میں بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی میں, کانفیڈنٹلی وہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں چلا گیا ہے. تو یہ آپ کو کہیں سے مینٹل ڈس آرڈر لگتا ہے؟ اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹ جو میڈیا بھی اٹھا رہا ہے, جو ہر بندہ بات کر رہا ہے کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے آپ چلے گئے اور کسی نے آپ کی گاڑی کو چیک نہیں کیا, پولیس نے جیسے آپ نے بتایا آپ کے ساتھ کو خاص انہوں نے کوآپریٹ نہیں کیا. اس کے بعد مطلب یہ کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے اور کسی نے کچھ چیک نہیں کیا, یہ کتنا آپ کے لیے کہہ لیں پینفل ہے, یا یہ کتنا الارمنگ ہے آپ کے لیے؟ پینفل تو ہر بات ہی ہے. آپ کو پتہ ہے ادھر جا کے اس نے ساتھ کیا کیا. میں جو ہوں نا اپنے آپ کو اتنا فوکس مصطفیٰ کے لیے پورا دن اس کے لیے جو یہ اس کے جسٹس کے لیے جو کیمپین میں کیوں بزی رکھ رہی ہوں, یا اتنا فوکس کے کیس پہ کیوں ہوں, تاکہ مجھے یہ سب چیزیں میرے دماغ میں نہ آئیں کہ میرے بچے کے ساتھ کیا کیا ہوا, کتنی تکلیف دی اس کو. مطلب ایک ماں باپ کے لیے اس کا بیٹا شہزادہ ہوتا ہے, جو لاوارسوں کی طرح عیدی نے مطلب لائک لاوارس سمجھ کے اس کو دفنایا گیا اور اس کو پھر نکالنا گیا. ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کے حساب سے کتنی تکلیف ہوتی ہے. لیکن مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ مجھے اللہ میاں نے اس کو پکڑوانا تھا. مصطفیٰ اگر مل بھی جاتا تو یہ کبھی نہ پتہ چلتا کہ مصطفیٰ کے ساتھ اتنی زیادتی, اتنا ظلم کس نے کیا. اللہ میاں کے آگے میری شاید رونا, میری دعائیں کہ اس کلپریٹ کو میں نے پکڑا, جو ایک سیریل ٹارچرر ہے, جو ایک دن ایک چیز کرتا ہے, ایک دن ایک لڑکی کو ٹارچر کر کے ہاسپٹل پھینکتا ہے, دوسرے دن ایک لڑکے کو ٹارچر کر کے قتل کر دیتا ہے, اس پہ اتنا ظلم کرتا ہے, اگلے دن پتہ نہیں اس کو وہ موقع نہیں لگا کیا کرتا تھا, یا اس سے پہلے یہ روز کیا کرتا آ رہا تھا. تو یہ ایک چیز جو ہے میرے لیے بڑی تکلیف دہ ہے, اور اب یقین ہے کہ جسٹس ہوگا کیونکہ سسٹم میرے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے. جج صاحب کو جیسے آپ کے سامنے آپ مجھے پتہ ہے یہ سوال ہوتا ہے, جج صاحب نے جو اس کو فیور کرتے آئے اس سے اوپر بھی جج ہے جو اس کو چیک رکھتا ہے. انیشیٹو آئی جی صاحب اور سی ایم نے لیا تھا, انہوں نے نوٹس لیا اور یہ چیزیں ہوئی ہیں. دیٹ مینس کہ سسٹم از دیئر, ٹھیک ہے.
بس ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے, ہم انڈر سرویلنس ہیں, تو سب اپنی ڈیوٹی ٹھیک کریں گے. اچھا وجیہ صاحبہ بالکل لاسٹ میں بتائیے گا, جس طریقے سے ہم نے پاکستان میں ہوتا آیا ہے اور ہم نے دیکھا ہے لوگوں سے جب بھی بات کی جاتی ہے, جو عام تاثر ہے جو چائے کے ڈھابے پہ بیٹھا ہے, جو گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہے, بیکاز دس از دا ٹاپک ٹو ڈسکس, کیونکہ وہ اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں. لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ تھوڑا عرصہ ہوگا پھر یہ صلح صفائی ہو جائے گی, یہ معاملہ دب جائے گا, یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو اس کی مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا, ہم نے معاف کر دیا, ہم پر دباؤ ہے, ہم XYZ وٹ ایور. ڈو یو ریئلی تھنک کہ آپ کی زندگی میں وہ پوائنٹ کبھی آئے گا کہ آپ اس شخص کو XYZ کوئی بھی ہے, کیونکہ انہوں نے اعتراف جرم بھی کر لیا, سب کچھ ہو گیا, اس کے باوجود بھی کوئی ایسا پوائنٹ آپ کی زندگی میں آئے گا جب آپ کو لگے گا کہ اب مجھے معاف کر دینا چاہیے, کوئی ایسا دباؤ, کوئی بھی آپ کے ارد گرد ایسا انسیڈنٹ ہو جس کے بعد آپ کو لگتا ہے ایسا نہیں مدر؟ ہوگا. دیکھیں میرے پاس جو سب سے قیمتی چیز تھی وہ چلی گئی, میرے سے چھیننے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں رہ گیا, تو اب میں کھڑی ہوں. نیوز چینج ہو جائے گی, 5 دن کے بعد کوئی نیا, اللہ نہ کرے ایسا کوئی انسیڈنٹ آئے, اللہ نہ کرے اس طرح کا, تو سالوں میں عرصوں میں ایسی کوئی بروٹیلٹی آتی ہے, اللہ نہ کرے کوئی ایسی نیوز آئے. نیوز کاسٹرز کے لیے اور میڈیا کے لیے ایک نئی نیوز آ جائے گی. میرا کیس مجھے پتہ ہے, میں مینٹلی پریپیئر کہ یہ سالوں چلنا ہے, میں اس کے لیے کھڑی ہوں, میں تیار ہوں. اچھا وجیہ صاحبہ, جس طریقے سے نئے نئے نام آ رہے ہیں, پہلے آپ نے جیسے شراز کا ذکر کیا, پھر اس کے بعد ساحر حسن آ گئے. سوری میں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کروں گی, ٹھیک ہے. ساحر حسن کا مصطفیٰ کے قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے, ساحر نے مصطفیٰ کا قتل نہیں کیا, وہ ساحر ارمغان کے ساتھ نہیں تھا. تو میں یہ صرف چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ان 2 چیزوں کو مت ملائیں, مصطفیٰ کا قتل اور ساحر یا جو بچے جو بھی انہوں نے دیکھے ہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ انٹر کنیکٹڈ مصطفیٰ کے قتل وہاں پہ کون تھا؟ مصطفیٰ تھا, ارمغان تھا, شراز تھے, اور اس گھر میں 2 ملازم تھے, بس جہاں قتل ہوا. کوئی اور بلوچستان نہیں گیا تھا, صرف شراز اور ارمغان گئے تھے, اینڈ آف سٹوری. مطلب یہ جو کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے, دس از آل فالس. یہ بالکل, دیکھیں مجھے نہیں پتا یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن میں صرف یہ ایک بات بار بار, میرا تعلق مصطفیٰ کے قتل سے ہے. آپ اپنی تفتیش کا دائرہ بڑھاتے چلے جائیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میرا کنسرن 302 سے ہے, میرے بیٹے کے ساتھ ہوئے ظلم سے ہے, جو کسی نے نہیں کیا, ان دونوں نے کیا. اس وقت بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عامر شجاع صاحب موجود ہیں, جو کہ مصطفیٰ عامر کے والد ہیں, اور وہی بات کروں گی جس طریقے سے بہت ساری کہانیاں, قصے کہانیاں, قیاس آرائیاں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ بہت کنفیوزنگ ہیں, اس کو تھوڑا سا کلیئر آؤٹ کرنے کے لیے اور چیزوں کو تھوڑا سا اسموتھ آؤٹ کرنے کے لیے ہم آج جو ہیں وہ مصطفیٰ عامر کے والد کے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ, اور جتنا مشکل وقت ہے یہ, اللہ پاک آپ کے لیے بھی آسانیاں کرے, اور اللہ پاک مصطفیٰ عامر کے لیے بھی آسانیاں کرے. عامر صاحب, بہت 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے یہ کہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ جسٹ بیکاز یو آر کسٹم آفیسر, آپ نے جو ہے وہ اپنے بچے کو چھوڑا ہوا تھا, مطلب لائک ٹھیک ہے میں تمام تر چیزیں پوری ہو رہی ہیں, گاڑی, گھر, یہ وہ جو چاہیے اس کو, ڈرگز وغیرہ, اینڈ یہ آپ کی نالج میں تھا کہ مصطفیٰ ڈرگز کرتا تھا. ان ساری باتوں میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو یہاں کلیریفائی کر دوں ایک چیز, کہ بینگ اے کسٹم آفیسر میرے بچے بہت ذمہ داری کے ساتھ بڑے ہوئے تھے. کوئی پیسہ اور اس طریقے کی چیز ان کو بالکل بھی شو نہیں کی گئی تھی, نہ ان کو پتہ تھا یہ بات کا. جہاں تک دیکھیں گاڑیوں کا شوق اس کو تھا, اور وہ میری گاڑی بھی چلا لیتا تھا, تو وہ شوق تو لڑکوں میں ہوتا ہے, آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. جہاں تک بات آ گئی ڈرگس کی, تو دیکھیں میں اپنے بچے کو سے رات کو ملتا بھی تھا, کیونکہ میں آفس گوئنگ بنتا ہوں. پیچھے ماں بھی اس کو ہوتی تھی جو مانیٹر کر رہی ہوتی تھی, وہ گھر پہ آتا بھی تھا. دن کے اندر وہ میکینکس کے پاس ہوتا تھا, وہ گاڑی بنوا رہا ہوا کرتا تھا, اس کی گاڑی ماڈیفیکیشن کر رہا ہوتا تھا. تو بات یہ جو لفظ ڈرگس کا آیا نا, وہ ڈرگس کا لفظ دیکھیں ڈیفینس کے اندر یا کراچی کے اندر یا پاکستان کے اندر لڑکے اگر 5-6 لڑکے اگر اچھے ہوں گے نا, تو ایک آدھ کوئی لڑکا ایسا ہوگا جو اگلے کو خراب کرتا ہے,
یہ اگلے کو اٹریکشن دیتا ہے. دیکھیں برائی میں اٹریکشن بہت ہوتی ہے, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. کسی اگر ایک آدھ تھوڑی دفعہ برائی کے اندر وہ پڑا ہوگا, لیکن کوئی ہیبیچول میں نے نہیں دیکھا کبھی وہ کسی ایشو کے اندر ہے. کیونکہ وہ ملیشیا بھی گیا تھا, کووڈ کے دور میں وہ واپس آ گیا تھا. جو ڈرگ بچہ لیتا ہے نا وہ کبھی بھی یہ ساری چیزیں نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ سوال کویسچن جو ہے دیٹ از شوڈ بی ریلیٹڈ کہ وہ ڈرگ میں اس کا تعلق تھا. دیکھیں ڈرگ میں تعلق تھا, جو سائر حسین نے بیان دیا ہے کہ جی مصطفیٰ سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا, میرا ارمغان کے ساتھ تعلق تھا, اور ان کی ایک پوری چین بندی ہوئی تھی. تو مصطفیٰ کی چین نہیں بندی ہوئی تھی کوئی ایسی. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے ڈرگس کا اس کا کوئی ایشو نہیں تھا. اچھا عامر صاحب, جس طریقے سے یہ والی بات ہوئی, اب دوسری طرف جس طریقے سے ارمغان کے والد اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں, اور جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں, مختلف باتیں وہ کہہ رہے ہیں, ان کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے لایا گیا ہے اور یہ ہے اور فلانا ہے اور ایکس وائی زی, ان ساری باتوں پر آپ بینگ فادر, بیکاز یو آر آلریڈی ٹراماٹائزڈ, اس کے بعد ایسی سچویشن کو آپ کی کبھی ان سے بات ہوئی ہے, آپ نے کبھی بات کرنے کی کوشش کی ہے؟ دیکھیں میں نے کبھی بات نہیں کی ان کے ساتھ. حالانکہ ATC کورٹ کے اندر جس کا پہلا دن ریمانڈ تھا تو میں اور میری مسز گئے ہوئے تھے وہاں پر. اس کی مسز یہ کون تھی مجھے نہیں معلوم, وہ چلتی ہوئی آئی ہیں, انہوں نے بات کرنا چاہا تو میں نے منع کیا. میں نے کہا جی میں آپ سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کروں گا. آپ کا بچہ مجھے میرا بچہ دے دے, اس وقت تک میرا بیٹا نہیں ملا تھا مجھے, کہ آپ کا بیٹا میرا بیٹا مجھے دے دے, میں یہ کیسز بھی شاید واپس لے لوں گا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ, میری آپ کی سمپتیز میرے آپ کے ساتھ ہیں, لیکن میرے بیٹے نے ایسا کوئی رینسم کے لیے اسے نہیں اٹھایا, وہ تو اس کے بعد پیسہ ہی بہت ہے, وہ کیوں رینسم کے لیے اٹھائے گا. یہ اس کی ماں کے الفاظ سے ایک کسی کورٹ کے اندر. ٹھیک ہے. تو وہ بات یہ ہے کہ اس کے فادر سے میری کل بات ہو رہی تھی بول چینل کے اوپر. انہوں نے مجھے, ان کی اینکر نے مجھے ٹیک اپ کیا تھا, لیکن میں نے وہاں سے چھوڑ دیا تھا وہ شو, کیونکہ میں اس کے باپ سے بات کرنا ہی نہیں چاہ رہا ہوں. کیونکہ کوئی اس کی لیگل سٹینڈنگ نہیں ہے, کوئی اس کی بات نہیں ہے. دماغی توازن کہتا ہے میرے بیٹے کا ٹھیک نہیں ہے, باپ کہتا ہے کہ جی وہ کوئی گون تھا یا کیا تھا وہ. تو اس طرح کے لوگ تو نہیں ہیں. میں ایک ریپوٹیڈ آدمی ہوں, میری ایک ریپوٹیشن ہے, میں ایک اگر سرکاری بندہ ہوں تو میری کوئی اسٹینڈنگ ہے. ان سے میں کیا بات کروں گا دونوں سے. اچھا عامر صاحب, یہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس طریقے سے تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں, آپ کل کو, میں آپ کی مسز سے بھی میں یہی بات کری تھی کہ کل کو کوئی بھی ایسا پوائنٹ آتا ہے جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اس کیس کو واپس لے لیتے ہیں, کوئی پریشر ہے, کچھ بھی ہے, خود اللہ کی رضا کے لیے ہم معاف کرتے ہیں, اس طرح کا کچھ ہوگا؟ کیونکہ میں نے جو جتنے انٹرویوز آپ کے دیکھے ہیں, ان انٹرویوز میں آپ نے بہت کلیئرلی اس بات کو مینشن کیا ہے کہ جو بھی مجرمان ہیں میں ان کو تخت تک لے کر جاؤں گا. اور یہ بات ٹھیک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے, جو کہ بہت زور سے لگی ہے یہ. آپ یہ دیکھیں کہ اس آدمی کی مینٹل کیپیسٹی دیکھیں کہ وہ کراچی سے 200-250 کلومیٹر جاتا ہے میرے بیٹے کو جا کے ایک جھاڑیوں میں جا کے, یہ دونوں شراز اور یہ اس کو جلا دیتے ہیں. تو کیا اسے پتہ تھا کہ میں تو ایک مہینہ ہی غائب رہا نا, لیکن اللہ کی پکڑ تو تھی, مصطفیٰ کی پکڑ تو تھی کہ اس نے اس کو کہاں پہنچایا ہوا اس وقت. تو اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہے. اور جہاں تک آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی میں کہیں کمپرو کر دوں گا, یہ کوئی گاڑی کا کار ایکسیڈنٹ نہیں ہے کہ سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے. یہ پرپزلی کیا گیا ہے, اور جو چیز پرپزلی کی گئی ہو وہ میں معاف کرنے کے بالکل نہیں کروں گا اس کو. عامر صاحب پرپس کیا ہے؟ کیونکہ وہ اس کے والد کہتے ہیں کہ ہمارے حاسدین مصطفیٰ کے اور ارمغان کے حاسدین ایک ہیں, ارمغان اور مصطفیٰ سے جو لوگ جیلس تھے وہ ایک ہیں. واٹ واز دا پرائم پرپس؟ دیکھیں یہ بات میں نے بھی آئیو سے پوچھنے کی کوشش کی. میں نے کہا یار اس سے پوچھ کے بتاؤ کہ کیا ایشو تھا جو اس نے کیا. دیکھیں ابھی تک کلیئرٹی نہیں آئی ہے اس کے اندر. مجھے ایک بات بتائیں کہ مجھے وہی نہیں آئے گی نا, اب میرا بیٹا تو رہا نہیں ہے. اگر میرا بیٹا زخمی بھی ہوتا تو وہ مجھے ساری چیزیں بتا دیتا کہ جی میں گیا تھا اور کیوں گیا تھا, کس لیے گیا تھا. تو یہ بات تو ابھی تک کلیئر ہی نہیں ہوئی ہے. وہ گیا, اس کو اس کے انہوں نے تشدد کیا, مارا. تشدد کیوں کیا؟ اب یا تو میں تو اس پوائنٹ کو لوں گا کہ جی کوئی پیسے کی لین دین نہیں تھی, تو کوئی جیلسی تھی, وہ اس کو جیلسی اور حسد کے اندر مارا. کیونکہ میرا بیٹے کی دوستیاں بہت فرینڈلی سرکل تھا اس کا,
یا کسی نے اس کو بغب کیا ہے اور اس نے یہ حرکت کی ہے. تو دیکھیں بہت گہرے دوست ہوتے نا بچپن کے, بہت گہرے دوست ہوتے, تو یہ بات سمجھ بھی آتی, لیکن کوئی تعلق واسطہ نہیں. لیکن یہ پھر کیوں ہوا یہ سوال یا نشان ہمارے لیے بھی ہے. ابھی تک اس سوال کا جواب نہیں ملا ہے. اچھا بالکل لاسٹ میں ایک سوال ہے کہ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں, کیونکہ آبویسلی بات ہے جب بھی کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے مختلف عامر صاحب پہلو نکالے جاتے ہیں. اب لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ چونکہ جس طریقے سے ڈرگس کی ریل پیل ارد گرد ہوتی ہے, جس طریقے سے پیسے کی ریل پیل ارد گرد ہوتی ہے, اس کی وجہ سے اس طرح کے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں. جو مارک ایکس مصطفیٰ کے پاس تھی دیٹ واز ان رجسٹرڈ, وہ ان رجسٹرڈ تھی. نہیں, لیٹ می کلیئر یو, وہ گاڑی رجسٹرڈ تھی. وہ میرے بیٹے کے دوست اس کی فادر کے نام پہ تھی, پولانی کے نام پر. وہ گاڑی رجسٹرڈ تھی. وہ گاڑی ہمارے گھر پہ کوئی NCP گاڑی نہیں چل رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ بیکاز آپ کسٹم آفیسر ہیں تو آبویسلی گاڑیاں تو نان کسٹم ہی ہوں گی پھر, کیونکہ جو ایک عام تاثر دیا جاتا ہے. تو 28 سال ہو گئے میری سروس کو, اور میں نے کبھی NCP گاڑی نہیں چلائی ہے. NCP گاڑی کی مجھے بھی آفرز آ سکتی ہیں اور آتی ہوں گی, لیکن میں نے نہیں چلائی ہے. میں نے کبھی اپنے بچوں کو الاؤ نہیں کیا NCP گاڑی. میرے پاس ساری یہ لوکل کھڑی ہوئی ہیں, لوکل سسٹمبل گاڑیاں. عامر صاحب آپ نے, سو سوری میں یہ سوال آپ سے کر رہی ہوں, کبھی ڈراؤنے خواب میں بھی سوچا تھا کہ اس طرح کا کچھ میرے بچے کے ساتھ ہوگا؟ بیکاز یو ہیو 2 kids نا, تو آپ نے کبھی, میں نے نہیں سوچا تھا. میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ فلمی سین سارا میرے ساتھ ہوگا. مطلب مجھے ابھی بھی یقین نہیں آتا. دیکھیں مجھے وہاں, میں جب سرد خانے میں اس کو لینے گیا ہوں نا, تو آپ یقین کریں کہ مجھے منع کیا گیا وہاں. صاحب نے بھی, جو عیدی کا بیٹا, اس نے کہا آپ کو تکلیف ہوگی مت دیکھیں. میں نے کہا یار میری اولاد یہ میرے ہاتھوں پیدا ہوئی ہے, بچپن اس کا میں نے دیکھا ہے 23 سال تک. میں کہا وہ جس حالت میں بھی ہے میں اس کو دیکھوں گا. کیسے میں نہیں دیکھوں؟ تکلیف مجھے ضرور ہوگی, لیکن میں کیوں نہ دیکھوں؟ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں اس کو کس تکلیف سے وہ گزرا ہے. شاید وہ یہ کہہ رہا ہو کہ بابا مجھے بچاؤ. یہ ساری, وہ زندہ تھا جب انہوں نے حرکت کی ہے, تو مجھے بتائیں آپ میں اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ دید کی بات کیسے اس سے کر لوں تاکہ آنے والے بچے یہ باہر نکلے اور آنے والے بچے کے ساتھ بھی یہی ہو؟ نہیں, اس کا تو اینڈ ہونا چاہیے. اس کو سزا جب تک مل نہیں جاتی, یو آر اسٹینڈنگ. جب تک میں زندہ ہوں. اف یو آر اسٹینڈنگ آئی تھنک ہول نیشن از اسٹینڈنگ. ہاں, جب تک میں زندہ ہوں. زندہ ہوں مطلب کچھ خطرہ ہے, دھمکیاں مل رہی ہیں؟ نہیں, کوئی دھمکی نہیں ہے, لیکن یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میں تو مجھے لایا گیا ہے اور میں یہ, تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا کچھ لوگ اکثر ان کے بارے میں قیاس آرائیاں کرتے ہیں کہ یہ کوئی الگ چیز ہم نے پہلی دفعہ دیکھ لی ہے, ارمغان کے جو ابو ہیں مطلب بالکل ہی کچھ نیا کیریکٹر ہے, اس کے بارے میں کیا آگے کچھ؟ کون ارمغان نیا کریکٹر ہے؟ ارمغان کے ابو جو ہیں. جی وہ کافی زبردست کریکٹر ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں مجھے لایا گیا ہے, مجھے, وہ تو کہتے ہیں میں ایجنسی کا بندہ ہوں, مجھے پیسے دیں انٹرویو کے, تو مجھے نہیں. آپ نے کچھ تھوڑی بہت, بیکاز آپ ہی کا کیس ہے سارا, آپ نے تھوڑی ریسرچ کی ہے تو پتہ چلا ہے کہ کون ہے یار یہ شخص, یہ آپ نے جانا؟ یہ امریکہ میں ہوتا تھا, اور امریکہ کے اندر شاید میرے خیال سے کوئی فرائڈ چکن وغیرہ کی اس میں بھی کام کرتا تھا, اور جابس کرتا تھا وہاں پر ہی. لیکن یہ کیسے بنا ہے یہ سوال, یہ نشان ہے. یہ سوالیہ نشان ہے, اور بہت سارے سوالیہ نشان ہیں, بہت سارے سوالات ہیں جو پیدا ہوئے ہیں. کتنا دل خراش واقعہ ہے یہ, اور مجھے صرف اور صرف اس بات کا جو سوالیہ نشان یا جو تھاٹس میرے دماغ میں آتی ہیں وہ یہ آتی ہیں کہ ایک 29 سال کا لڑکا کتنا بروٹل ہو سکتا ہے, یا ہمارے ارد گرد رہنے والے وہ لوگ جن کو ہم اپنے دوست کنسیڈر کرتے ہیں, جن کے ساتھ بیٹھ کر وہ ہم تمام کام کر رہے ہوتے ہیں یا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے زیادہ قریب ہیں, اس کے بعد کس طریقے سے جو ہے وہ واقعات ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. اور ایک آج کل کے دور میں مطلب آپ کے گھر سے کوئی بھی بندہ, آپ کا بھائی, میرا بھائی, میری بہن, یا میرے ماں باپ, یا میں خود, ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو انسان نے سوچا ہی نہیں ہوتا کہ آپ یہ سوچ کر نکلتے ہو کہ میں آدھے گھنٹے میں گھر واپس آ جاؤں گا, اور ایسا, اور وہ آدھے گھنٹے کا سفر اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ وہ ساری زندگی نہ آپ کے گھر والے آپ کا چہرہ دیکھ پاتے ہیں اور نہ آپ کبھی دوبارہ ان سے مل پاتے ہو. اور میرے خیال سے مجھے یہی کہنا چاہیے, پوری امید ہے سسٹم پہ کہ ایٹ لیسٹ ان دا لاسٹ
اس کیس کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں جو بھی قاتل ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور جو بھی لوگ ہیں جن کو انصاف چاہیے، مصطفیٰ عامر کی والدہ، والد، فیملی پوری، ان کو ہر صورت انصاف ملے، اور ہر وہ بندہ جو کہ سسٹم کا حصہ ہے وہ سسٹم ان کے ساتھ کھڑا ہو اور ان تمام تر لوگوں کو پکڑے جو کہ نیٹ ورک ہمارے پورے شہر میں کام کر رہا ہے۔ میں ہوں آپ کی میزبان شائستہ رضا، مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال، اللہ حافظ۔